لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम हज़रात, आज तारीख 26 मार्च 2017 व मकाम मस्जिद आयशा बिदर आप तमाम हज़रात को जमीयत अहले हदीस के जानिब से खैर मुक़द्दम किया जाता है। मोहतरम हज़रात, जैसा कि ऐलान किया जा चुका है, आज का खिताब आम बउनवान हालात हाजरा और उम्मत मुस्लिमा, जिसको फजीलत शेख नूरुद्दीन उमरी हफिज़हुल्लाह मुखातिब फरमाएंगे। आज के इस प्रोग्राम के आगाज़ के लिए मैं बिरादरम हाफिज़ वासिफ जुबैर से गुजारिश करूँगा कि वो क़िराअत कलाम पाक की सआदत हासिल करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا ويدكون تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال. जज़ाकल्लाहु अहसन जज़ा। और एक हमारे हफीज गुज़ैर आपके सामने शादी का है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس
الحمدللہ ماشاء اللہ، اللہ اور ترقی دے۔ میں اس کے بعد ہمارے امیر جمعیت اہل حدیث لیڈر فضیلت شیخ مرزا اعظم بیگ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ جانشین پر تشریف لائیں۔ اسی طرح سے فضیلت شیخ نور الدین عمری حفظہ اللہ سے گزارش ہے کہ وہ بھی جانشین پر تشریف لائیں۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، جمعیت اہل حدیث ایک طویل سفر کرتے ہوئے یہاں تک پہنچی ہے۔ خاص طور سے جمعیت اہل حدیث کا قیام بیدر میں ایک چھوٹی سی لائبریری سے شروع ہوا، اس کے بعد 3 جگہ اس کو تبدیل کرنا پڑا لوگوں کی مخالفت کی وجہ سے۔ اس کے بعد ایک جگہ خریدی گئی اور اس پر تعمیر کی گئی مسجد جو آپ جس میں ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک پروگرام کیا گیا فضیلت شیخ معراج ربانی ایک شادی خانے میں، جس کو فضیلت شیخ معراج ربانی حفظہ اللہ مخاطب کیے، لیکن کچھ لوگوں کی غلط فہمی اور کچھ مخالفتوں کی وجہ سے اس پروگرام کو قریب اختتام کے بعد قریب اختتام پہ تھا پروگرام، اس کو روکنا پڑا اور کچھ اشرار اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کیے، لیکن اللہ کا انتظام تو کچھ اور ہوتا ہے۔ اس سے اور بہتر نتائج سامنے آئے، لوگوں کو جستجو ہوئی کہ آخر حقیقت کیا ہے، یہ جاننے کی کوشش کیے، الحمدللہ اس کے بہتر نتائج سامنے آئے۔ پھر یہ ہوا کہ ایک رمضان کی عید تھی، اس پر کچھ اہل رجیم یہ جو خاموش نہیں بیٹھے تھے وہ پھر شروع کیے اور اس مسجد پر قبضہ کرنے کی کوشش کیے، اور 4-5 دن تک اس مسجد کو وہ لوگ استعمال کیے، لیکن اللہ کو جو منظور تھا وہی ہوا۔ الحمدللہ ان کو چھوڑنا پڑا، اور آج الحمدللہ اس حادثے سے بھی الحمدللہ اللہ کا انتظام ایسا ہوا کہ اس حادثے سے بھی بہت اسلام کو فائدہ پہنچا۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں کو حقیقت سامنے آئی اور معلوم ہوا کہ یہ کیا ہے، اور اسی طرح سے پھر یہ لوگ چپ نہیں بیٹھ سکے، پھر ہمارے بائیکاٹ کے لیے ایک پروگرام کیا گیا اور وہاں پہ کچھ فیصلے لیے گئے۔ اس بائیکاٹ کا بھی الحمدللہ پھر مثبت پازیٹیو جواب ملا قدرت کی جانب سے، اور وہ بھی اس میں بھی وہ فیل ہوئے۔ اس کے بعد الحمدللہ کچھ سنجیدہ فکر لوگ سامنے آئے، اور الحمدللہ جمعیت کو کافی استحکام پہنچا۔ اس مختصر سے تعارف کے بعد میں آپ حضرات کے سامنے فضیلت شیخ نور الدین عمری حفظہ اللہ کا تعارف دینا چاہوں گا۔ فضیلت شیخ نور الدین حفظہ اللہ یہ خطیب و امام مسجد عباد الرحمن میں آپ خدمات حاصل کرتے ہیں، وہاں کے خطیب ہیں۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ ریسرچ اسکالر ہیں islampedia.com۔ جو لوگ سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں یہ جانتے ہیں یہ کوئی فضیلت شیخ نور الدین عمری حفظہ اللہ یہ تعارف کے محتاج شخصیت نہیں ہے، بلکہ سوشل میڈیا میں آپ کے پروگرام آتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ آپ ایسے برننگ ٹاپکس اور وقت کی ضرورت کے حساب سے کافی خدمات انجام دیتے آئے ہیں۔ آپ ایم اے ان عربک، ایم اے ان اردو اور ایم فل ان عربک۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح سے اسلام کا کام لیتا رہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی دے اور آپ کی زبان میں اور اثر دے۔ میں فضیلت شیخ نور الدین عمری حفظ اللہ کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ آج آ کر خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقي الشح ويكثر الحرج قالوا وما الحرج يا رسول الله قال القتل رواه البخاری ومسلم. اسٹیج پر تشریف فرما جمعیت کے ذمہ داران اور بزرگان دین، نوجوان دوستوں اور میرے چھوٹے بھائیوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہمیشہ حق کو آگے بڑھاتا ہے اور حق والوں کو کامیاب کرتا ہے. باطل چاہے جتنا بھی وہ زور لگا دے، کتنا بھی وہ مکر و فریب سے کام لیتا رہے اور کتنی ہی وہ ایڑی چوٹی کا زور لگائے، آخرکار اس کو ناکامی کا منہ دکھاتا ہے. لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کو ہادی بنا کر، مبشر بنا کر ہم تمام کی طرف مبعوث فرمایا. سامعین کرام، آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں، ہمارا ٹاپک ہے حالات حاضرہ اور امت مسلمہ. ماشاءاللہ اس جلسے کا آغاز تلاوت کلام پاک سے جو ہے کیا گیا اور اس کے لیے ایک چھوٹے سے بچے کا بھی انتخاب کیا گیا. ابھی چھوٹا بچہ تھا، نظر نہیں آ رہا ہے، کہیں گیا کیا نام ہے ان کا؟ عفیف عزیر. ماشاءاللہ ذرا بلائیے ان کو، میری طرف سے 100 روپے ان کو انعام ہوگا. ماشاءاللہ ان بلائیے ان کو. تو یہ طریقہ بہت پیارا طریقہ ہے ماشاءاللہ. میں عنوان میں آنے سے پہلے اس کو دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی. 2-4 منٹ اس پر میں اظہار خیال کر کے اپنے عنوان پر آؤں گا انشاءاللہ. جو طریقہ آپ نے ماشاءاللہ اختیار کیا ہے پہلے چھوٹے بچوں سے، چاہے وہ تلاوت کلام پاک ہو یا چھوٹی سی جو ہے عافف، ماشاءاللہ بہت پیارے بچے، آپ بہت اچھا پڑھے ماشاءاللہ. اس لیے میری طرف سے آپ کو 100 روپے انعام. وہاں سے لینا، وہاں سے چاکلیٹ ہے. نائس ماشاءاللہ، بہت پیارے بچے. ہاں تو یہی بچے ہمارے مستقبل ہیں اور یہی بچہ ہمارا یہ حالات حاضرہ کو بدلنے والے انشاءاللہ. اور جب بھی آپ پروگرام کریں گے انشاءاللہ، مہینے میں ایک بار ہوتا ہے پروگرام، مہینے میں ایک بار پروگرام ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ اب جو ہے صرف کیا ہوا، تلاوت کلام پاک سے جو ہے ہمارے بچوں کا جو ہے مظاہرہ کیا. نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ آپ لوگ ایک تلاوت کلام پاک کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹے سے بچے کو 2-4 منٹ تقریر کرنے کا بھی موقع دیں انشاءاللہ. جو مجیب صاحب سے آپ ریکویسٹ کریں اور دوسرے جو ذمہ دار ریکویسٹ کریں کہ بچوں کو تیار کریں، کہ 2-4 بچوں کو ہمیشہ ریڈی رکھیں. جو ہے جب بھی موقع ملے، جب بھی وقت ملے، جب بھی پروگرام ہو تو ان بچوں کا پریزنٹیشن بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور ایسے ہی سیکھتے ہیں بچے، یہی بچے آگے چل کر داعی بننے والے ہیں انشاءاللہ. اور انہی بچوں کو ہمیں تربیت دیتے ہوئے آگے بڑھانا انشاءاللہ. سمجھے آپ کوئی بھی کام کریں گے تو بچوں کے ذریعے پہلے کروائیں ماشاءاللہ. آپ کسی مسجد کو تعاون دیتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کے ہاتھوں سے تعاون دلائیں کہ بیٹا آپ اس مسجد کو تعاون دو. اور جس مسجد کو آپ دے رہے ہیں اگر وہ رسید بنا رہے ہیں تو اس بچے کے نام کی رسید بنائیں آپ انشاءاللہ. کسی مدرسے کو تعاون دے رہے ہیں تو اس بچے کے ہاتھوں سے جو ہے تعاون دلوائیں اور اس بچے کے نام پر رسید کٹائیں آپ انشاءاللہ. آپ کہیں بھی جا رہے ہوں تو اگر سگنل پر رکے ہوئے ہیں کوئی آ کر مانگتا ہے، اگر آپ کو دینا ہے تو بچوں کے تھرو آپ دلائیں گے انشاءاللہ.
آپ گھر پر کوئی مانگنے والا آتا ہے، آپ کو دینا چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کے ہاتھوں دلوائیں گے انشاءاللہ. تو یہ تربیت کا بہت بڑا ذریعہ ہے ماشاءاللہ. اسی سے سیکھتے ہیں ہمارے بچے، اور اسی سے بچوں کا ذہن بنتا ہے، وہ بھی بڑے دل والے بنتے ہیں، وہ بھی دینے والے بن جاتے ہیں انشاءاللہ. الید العلیا خیر من الید السفلی. بچوں کو ذہن بٹھانا ہے کہ بیٹے اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. تو ہمیشہ انشاءاللہ اس مسجد میں جب بھی پروگرام ہوگا، ایک جو ہے تلاوت ہوگی اور ایک تقریر ہوگی. چھوٹے چھوٹے بچوں کو 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ کی تقریر ہمیشہ ان کو پریپیئر کر کے چھوڑ دینا ہے. بھلے وہی تقریر دہرانے دو ان کو، ہر مرتبہ نئی تقریر کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. بس ایک بار یاد کرتا ہے بچہ، اسی کو بار بار سنانے دیں. 2-3 منٹ میں کوئی بڑا نقصان ہونے والا نہیں، لیکن اس بچے کی ہمت افزائی ہوگی. اس بچے کو دیکھ کر دوسرے بچوں میں جذبہ پیدا ہوگا، دوسرے بچوں میں جذبہ پیدا ہوگا. اور آج مجھے یہ فیل ہو رہا ہے، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں بھی جو ہے بس 6 کلاس میں تھا، 5th اور 6th کلاس میں تھا. رمضان کے موقع پر جو طلبہ عمر آباد میں پڑھ کر جو ہے آتے چھٹیوں میں، تو رمضان میں جو تقریریں ہوا کرتی ہیں، ان تقریروں میں وہ کھڑے ہو کر تقریر کرتے تھے، اور وہ میرے ساتھ ساتھ پڑھنے والے تھے اسکول لائف کے اندر. تو میں نے پوچھا، میں نے دیکھا کہ بھائی یہ بچے تقریر کر رہے ہیں اور مجھے تقریر کرنا نہیں آتا ہے، اور اگر مجھے تقریر کرنے کھڑا کر دیں تو میں کیا کروں گا؟ میں کھمبے کے پیچھے چھپ کر بیٹھتا تھا. وہ میرے ساتھ اسکول پڑھنے والے مدرسہ چلے گئے، آ کر رمضان تقریر کر رہے ہیں، تو مجھے یوں فیل ہوتا کہ شاید مجھے بھی کرنے کے لیے کھڑا کرتے ہوں گے. ڈر کے مارے کھمبے کے پیچھے بیٹھ جاتا تھا اور کہیں دیوار کے پیچھے چھپ کر بیٹھتا تھا. میں نے ایک بار پوچھا، بھائی یہ تقریر کیوں کر رہے ہیں اور ہم کو کیوں نہیں آتا ہے؟ کہا کہ یہ مدرسے میں پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھو گے؟ میں نے کہا ہاں میں بھی پڑھوں گا. تو اس کے بعد میرے والد صاحب نے مدرسے میں ڈال دیا. ان میرے کلاس میٹ جو اسکول میں پڑھتے تھے، ان کو دیکھ کر مجھے جذبہ پیدا ہوا، اور آج ماشاءاللہ اس مقام پر ہم پہنچے ہوئے ہیں. تو ایک دوسرے کو دیکھ کر بچے سیکھتے ہیں، اور انہی بچوں سے انشاءاللہ ہمارا مستقبل بنے گا انشاءاللہ. چلیے میں اپنے ٹاپک پر جو ہے آنا چاہتا ہوں. آج ہمارا جو ٹاپک ہے حالات حاضرہ اور امت مسلمہ. حالات حاضرہ کا یہ عنوان ایسا عنوان ہے جس میں ہمارے احساسات بھی اس میں شامل ہیں، اور ہمارے جذبات بھی اس میں شامل ہیں، اور ہمارے فیلنگز اس میں شامل ہیں. جو بھی امت مسلمہ میں ذرا سا بھی فکر مند لوگ ہیں، ذرا سا بھی شعور والے لوگ ہیں، امت کا جذبہ اپنے پاس رکھتے ہیں، امت کا احساس اگر اپنے پاس رکھتے ہیں، تو وہ ہمیشہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہمارے حالات ایسے کیوں ہیں. روزانہ ارلی مارننگ ہم اخبار اپنے سامنے نظر دوڑاتے ہیں تو کوئی بھی خبر ایسی نہیں آتی جسے مسلمان پڑھ کر مسکرائے. ہم جو ہے کبھی کبھی جو ہے نیوز سننے کے لیے ٹی وی اوپن کرتے ہیں تو ایسی نیوز کبھی سننے میں نہیں ملتی کہ جس میں مسلمان سن کر مسکرائے کہ بھائی کتنا اچھی نیوز ہے ہمارے واسطے، کتنی اچھی خبر ہے ہمارے واسطے. چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا کے تھرو کیوں نہ ہو، چاہے وہ پرنٹ میڈیا کے تھرو کیوں نہ ہو، چاہے وہ سوشل میڈیا کے تھرو کیوں نہ ہو، آج ہر دن صبح سویرے یا رات بھر جو خبریں ہمارے سامنے آتی رہتی ہے، ہر دن آنے والی خبر سے ایک سنجیدہ آدمی کا دل کڑتا رہتا ہے. فکر مند آدمی کا دل جو ہے ملال محسوس کرتا ہے، افسوس محسوس کرتا ہے، اور ہم لوگ صرف افسوس کرنے میں رہ جاتے ہیں. ہم لوگ ایک دوسرے پر تنقید کرنے میں رہ جاتے ہیں. بھائی مسلمانوں میں اتحاد نہیں اس لیے مشکل آ رہی ہے، مسلمانوں میں تعلیم نہیں اس لیے ایسا ہو رہا ہے، مسلمانوں کے پاس مال نہیں اس لیے ایسے ہو رہا ہے، مسلمان جو ہے متحد نہیں اس لیے ایسا ہو رہا ہے، مسلمانوں کے پاس کوئی جو ہے لیڈر نہیں اس لیے ایسا ہو رہا ہے. جب دیکھو بس یہی ٹاپک ہوتا ہے، جب دیکھو بس کبھی یہی رونا ہوتا ہے. بس ہم دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں، لیڈر ہمارا نہیں ہے اس لیے پریشان ہے، تعلیم ہمارے پاس نہیں ہے اس لیے ہم پریشان ہیں، مال ہمارے پاس نہیں اس لیے ہم پریشان ہیں. بس یہی ہمارے پاس وجوہات ہوتے ہیں اور صرف افسوس کرتے جاتے ہیں. لیکن کیسے بدلنا، ایک پازیٹیو ایکشن لینے کے موڈ میں ہم نہیں رہتے ہیں.